وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے انتہائی قابل احترام بزرگ دوستوں، اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کی صمدیت. اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت یعنی اللہ کا اپنی ذات و صفات میں تنہا ہونا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی صمدیت یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا اپنے ہر غیر سے اپنے ہر ارادے کے پورا کرنے میں کلی طور پر بے نیاز ہونا. توجہ سے بات سننا. اللہ کی وحدانیت اور اللہ تبارک تعالیٰ کی صمدیت ایسی لازم منظوم ہے کہ اگر ذرہ برابر ان میں فرق کیا گیا، ذرہ برابر اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک کیا گیا، یا اللہ نہ کرے یہ بات دل میں پیدا ہو گئی کہ کرتے تو اللہ ہیں مگر اسباب کے بغیر کیسے ہوگا، چیزوں کے بغیر کیسے ہوگا، شکلوں کے بغیر کیسے ہوگا. کرنے والی ذات اللہ کی ہے، بات تو صحیح ہے، لیکن دنیا اور دنیا کی شکلوں کا ہونا ضروری ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی صمدیت کا یقین نہیں، بے نیازی، اللہ کا اپنے غیر سے بے نیاز ہونا. اللہ کی وحدانیت اور اللہ تبارک تعالیٰ کی صمدیت ایسی لازم اور منظوم ہے کہ اگر ان میں ذرہ برابر فرق کیا تو ایمان مردود ہو جائے گا، اور فرق کرنے والا اللہ کی قدرت سے محروم ہو جائے گا. ذرہ برابر فرق کیا. میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات میں اللہ کے غیر کو شریک کیا، یا یہ کہ ہاں کرنے والی ذات اللہ کی تو ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اسباب کے بغیر، شکلوں کے بغیر، نقشوں کے بغیر کیسے ہوگا. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی صمدیت تسلیم نہیں کی، اللہ کا اپنے غیر سے بے نیاز ہونا یہ تسلیم نہیں کیا. یہ دونوں ایسے لازم و منظوم ہیں، وحدانیت اور صمدیت. میری بات توجہ سننا. مجھے اعتراف ہے اس بات کا کہ یہ باتیں اوپر سے جاتی ہیں، لیکن اس وقت کی ضرورت ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ کی وحدانیت اور اللہ تبارک تعالیٰ کی صمدیت ایسی لازم اور منظوم، ایسی آپس میں جڑی ہوئی ہے کہ اگر ان میں ذرہ بھی فرق کیا تو ایمان مردود ہو جائے گا، وہ ایمان اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. اور ایسا فرق کرنے والا اللہ کے قدرت سے فائدہ اٹھانے میں محروم ہو جائے گا.
میرے دوستوں بزرگوں، اللہ ایسے قادر مطلق ہے، ایسی قدرت مطلقہ کے مالک ہیں کہ ذرہ برابر کسی آن، کسی لحظہ، کسی لمحہ اپنے کسی ارادے کے پورا کرنے میں، اور ذرہ برابر بندوں کی ایک ذرے کے برابر ضرورت کے پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ ذرہ برابر کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے غیر کی بے بسی، اللہ نے اپنے غیر کی بے بسی دو طریقوں سے سمجھائی۔ اللہ نے اپنے غیر کی بے بسی دو طریقوں سے سمجھائی ہے۔ ایک، تصرف کو منع کر کے کہ اپنی ذات سے کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اللہ فرمانے کہ او لوگو، بہت اہم بات بیان ہو رہی ہے، دھیان سے سننا۔ عجیب بات ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے غیر کی بے بسی سمجھاتے ہیں تو اللہ خود کہتے ہیں دھیان سے سنو۔ لوگ کہتے ہیں آپ یہ جملہ کیوں کہتے ہو؟ میں کہتا ہوں اللہ کہہ رہے دھیان سے سنو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے فاستمعوا، دھیان سے سنو۔ اللہ فرما رہے دھیان سے سنو۔ اللہ پاک اپنے غیر کی بے بسی سمجھا رہی ہے، کیونکہ جو غیر میں الجھے گا وہ اللہ تک نہیں پہنچے گا۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، مصنوع، ساری کائنات، مصنوع کا انکار ہی صانع کا اقرار ہے۔ مصنوع کا انکار صانع کا اقرار ہے۔ جو کہے گا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا، وہی ایک بات میں سچا ہے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ جو کہے گا کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، وہی اس بات میں سچا ہے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اور جو کہے گا نہیں نہیں، ان کا بھی کچھ دخل ہے، ان کا بھی کچھ دخل ہے، ان کا بھی کچھ دخل ہے، مصنوع کا انکار نہیں کرے گا، بنی ہوئی چیزوں کا انکار نہیں کرے گا، بنی ہوئی چیزوں کا اقرار کرے گا کہ ہاں ان کا بھی دخل ہے، میری محنت کا بھی دخل ہے، میرے ذات کا بھی دخل ہے، میرے اسباب کا بھی دخل ہے۔ مصنوع کا اقرار ہی صانع کا انکار ہے۔ مصنوع کا اقرار صانع کا انکار ہے کہ اگر ان کو دخیل سمجھا، اگر ان کو دخیل سمجھا کہ ہاں ان کے بغیر اللہ نہیں کر سکتے، استغفر اللہ، تو سمجھ لو اللہ کا انکار کر دیا۔ مصنوع کا انکار صانع کا اقرار ہے، اور مصنوع کا اقرار صانع کا انکار ہے۔ تھوڑا سا توجہ سے بات سنو، کبھی کبھی آپ حضرات سے کہنے کا موقع ملتا ہے۔ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، میں اللہ نے اپنے غیر کی بے بسی دو طریقوں پہ سمجھائی ہے۔ ایک، ان کے تصرفات کی نفی کر کے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، دیکھو یہ کتنے بے بس ہیں، یہ سب مل جائیں، یہ سب مل جائیں، سارے فرشتے، سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے صحابہ، سارے سائنسداں، سارے دنیا کے اسباب والے اور ساری دنیا کے شکلوں والے سب مل جائیں، وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اور اپنی اجتماعی قوت استعمال کریں، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، یہ اللہ کے بغیر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ میری بات سننا پیارے بھائیوں، اگر توحید کے مذاکرے ہماری مجلسوں میں نہیں ہوں گے، توحید کے مذاکرے اگر ہماری مجلسوں میں نہیں ہوں گے، تو ایسے غیر محسوس طریقے سے دلوں میں کفر و شرک داخل ہوگا کہ ہمیں احساس و شعور بھی نہیں ہوگا۔ اگر توحید کے تذکرے ہماری مجلسوں میں نہیں ہوں گے۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، داعی کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اس کی دعوت کی ابتدا توحید سے ہوگی۔ داعی کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اس کی دعوت کی ابتدا توحید سے ہوگی، کیونکہ اللہ نے اپنی دعوت کی ابتدا توحید سے کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سب سے بڑے اللہ، اللہ نے اپنی دعوت کی ابتدا توحید سے کی۔ داعی کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اس کی دعوت کی ابتدا توحید سے ہوگی۔ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ سب کے سب مل جائیں تو اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی چاہت کے بغیر، اللہ کے فیصلے کے بغیر ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ تو تصرفات کے اعتبار سے اتنا کمزور ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے تصرف کرنے میں اتنا کمزور ہے۔ اور اگر کوئی ان میں تصرف کرنا چاہے، اگر کوئی ان میں تصرف کرنا چاہے
تو اللہ پاک فرمانا ہے کہ اپنی ذات میں تصرف کو روکنے میں، دوسروں کے تصرف کو روکنے میں اتنے کمزور ہیں. ان یسلبوا الذباب شیئا لا یستنقذوہ من، اگر مکھی ان کی کسی چیز کو چرا لے ہوئے تو یہ مکھی سے اپنی چیز واپس بھی نہیں لے سکتے. یہ لو دو چیزوں کی نفی، اپنے ذاتی تصرف کی نفی، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اپنی ذات سے کچھ نہیں کر سکتے. ان کے اندر کوئی تصرف کرنا چاہے تو کتنے بے بس ہے کہ اگر مکھی ان کے سامنے ان کی چیزوں پر اور ان کی ملکیت کی چیزوں پر تصرف کرنا چاہے اور کچھ چھڑا کے لے جاویں تو یہ مکھی سے اپنی چیز واپس بھی نہیں لے سکتے ہیں. اللہ فرمانے ضعف الطالب والمطلوب، یہ کتنے بے بس ہے اور ان سے امید لگانے والے کتنے بے بس ہیں. یہ بھی بے بس اور ان سے امید لگانے والے بھی بے بس ہیں. یہ وہ تو میرے دوستوں بزرگوں میں کیا عرض کروں، اللہ تبارک تعالی اپنے حکم سے ہونے والے تغیرات کو، اللہ تبارک تعالی اپنے حکم سے ہونے والے تغیرات کو شکلوں سے جوڑ دیتے ہیں بندوں کے امتحان کے لیے. اللہ تبارک تعالی اپنے حکم سے ہونے والے تغیرات کو بندوں شکلوں سے جوڑ دیتے ہیں بندوں کے امتحان کے لیے. اس کا یاد رکھنا، اپنی ذات میں کوئی تغیر ہو یا پورے عالم میں کوئی تغیر یعنی تبدیلی، اپنی ذات میں کوئی تغیر ہو یا پورے عالم میں کوئی تغیر، ہر تغیر یا تو ہمیں موحد یا ہمیں موحد بنائے گا، یا تو ہمیں موحد بنائے گا یا ہمیں دہریہ بنائے گا. اپنی ذات میں کوئی تغیر یا پورے عالم میں کوئی تغیر ہو، تغیرات اور تبدیلیاں یا توحید کی طرف لے جائے گی یا دہریت اور الحاد کی طرف لے جائے گی. اگر تغیرات کو اللہ کی طرف منسوخ کر رہے ہو کہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے تو توحید ہے، اور تغیرات کو اللہ کے غیر کی طرف منسوخ کر رہے ہو تو یہی دہریت اور شرک ہے. میری بات توجہ سننا، مشکل سے سمجھ میں آئے گی. اگر تغیرات کو جبرائیل علیہ السلام کی طرف بھی منسوخ کرو گے کہ جبرائیل علیہ السلام کے کرنے سے ہوا ہے، تب بھی شرک بن رہا ہے، ایمان نہیں بن رہا ہے. کیا بن رہا ہے؟ شرک بن رہا ہے، ایمان نہیں بن رہا ہے. کہ جبرائیل علیہ السلام کے کرنے سے ہوتے ہیں تو کیا بن رہا ہے؟ دل میں شرک بن رہا ہے، ایمان نہیں بن رہا ہے. کیونکہ اللہ اپنے کرنے میں جبرائیل علیہ السلام کا بھی محتاج نہیں، اللہ اپنے کرنے میں جبرائیل علیہ السلام کا بھی محتاج نہیں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حکم سے ہونے والے تغیرات کو شکلوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں بندوں کے امتحان کے لیے. یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تغیرات کو اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہو یا اللہ کے غیر کی طرف منسوخ کرتے ہو، یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. اگر تغیرات کو اللہ کی طرف منسوخ کرو گے تو کائنات کا ذرہ ذرہ ایمان کے بڑھانے کا ذریعہ بنے گا. تغیرات کو اگر اللہ کی طرف منسوخ کرو گے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی طرف متوجہ کرے گا، اور اگر تغیرات کو اللہ کے غیر کی طرف منسوخ کرو گے تو کائنات کا ذرہ ذرہ کفر اور شرک میں مبتلا کرے گا. اس لیے میرے دوستوں، سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا مطالبہ اور سب سے پہلا تقاضا خصوصاً کام کرنے والوں سے اور عموماً سارے امت مسلمہ سے یہ ہے کہ ہر تغیر، ہر تبدیلی، ہر تصرف کو چاہے اپنی ذات میں ہو چاہے پورے عالم میں ہو، سب سے پہلے اللہ کی طرف منسوخ کرو. کس کی طرف منسوخ کرو؟ لا الہ الا اللہ. ایک اللہ کے کرنے سے ہوتے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ اکبر. میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک مثال میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں. ہر شوہر کو اپنی بیوی سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں حل استمتاع، کہ ہر شوہر نکاح کی وجہ سے اپنی بیوی سے فائدہ اٹھانے کا حق رکھتا ہے. کوئی شوہر قوت کے اعتبار سے انتہائی معذور ہو جائے، کوئی شوہر قوت کے اعتبار سے انتہائی معذور ہو جاوے، عقل کے اعتبار سے انتہائی مجنون ہو جاوے، انتہائی مجبور، انتہائی معذور، انتہائی مجنون، وہ اپنے اس حق میں شرکت پسند نہیں کرے گا. بولو بھائی، ہر شوہر کو اپنی بیوی سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے. شوہر انتہائی بوڑھا ہو جاوے، انتہائی مجبور ہو جاوے، انتہائی معذور ہو جاوے، وہ اپنے حق میں شرکت پسند نہیں کرے گا. اللہ اکبر. انسان مخلوق اور مجبور ہو کر، معذور اور مجنون ہو کر اپنے حق میں شرکت پسند نہیں کرتا ہے. اللہ قادر مطلق ہو کر اپنی صفات میں، اپنے حقوق میں شرکت کیسے پسند کریں گے؟
اللہ تو قادر مطلق ہے نا، اس کی قدرت میں کبھی زوال نہیں ہے. وہ کیسے اس بات کو پسند کریں گے کہ تغیر اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور منسوخ کر رہے ہو اللہ کے غیر کی طرف؟ کیا عرض کروں پیارے بھائیوں، معاشرہ شرک میں ڈوبا ہوا ہے، معاشرہ شرک میں ڈوبا ہوا ہے. فلاں ڈاکٹر سے یہ ہوا ہے، فلاں انجینئر سے یہ ہوا ہے، فلاں سبب سے یہ ہوا ہے، فلاں شکل سے ہوا ہے. اور اللہ معاف فرمائے ہم سب کام کرنے والوں کو ہم سمجھتے ہیں میری محنت، میرے بیانات، میرے مذاکرے اور میرے تشکیلوں سے یہ ہوا ہے. اور سب سے بڑے دائی حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب سب سے بڑا نتیجہ اللہ نے اپنی قدرت سے ظاہر کیا ہے، فتح مکہ. سب سے بڑے دائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا نتیجہ فتح مکہ اللہ نے اپنی قدرت سے ظاہر کیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنی ذات کی نفی کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف منسوخ کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ نے کیا ہے. نصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کی ہے. حزم الاحزاب وحدہ، تنہا اللہ نے سب کو شکست دیا ہے. انجز وعدہ، اپنے وعدے کو پورا کیا ہے. میرا کچھ نہیں ہے، کرنے والی ذات صرف اللہ کی. میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حکم سے ہونے والے تغیرات کو شکلوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اپنے بندوں کے امتحان کے لیے کہ کہاں منسوخ کرتے ہو، کہاں منسوخ کرتے ہو، اللہ کی طرف منسوخ کرتے ہو یا اللہ کے غیر کی طرف منسوخ کرتے ہو. تو کبھی دوستو ایک بات یاد رکھیں، میری بات سننا توجہ سے. اللہ تبارک تعالیٰ کو تنہا ذات یقین کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ کو تنہا ذات، کہ اللہ اپنی ذات میں تنہا ہے، اللہ کو تنہا ذات یقین کرنا، اللہ کو تنہا ذات تصور کرنا، نہ یہ ایمان ہے نہ یہ توحید ہے. ارے سنو تو صحیح، اللہ کو تنہا ذات یقین کرنا کہ میں جانتا ہوں اللہ اپنی ذات میں تنہا ہے، اللہ کو تنہا ذات یقین کرنا نہ یہ ایمان ہے نہ یہ توحید ہے، بلکہ جیسے اللہ اپنی ذات میں تنہا ہے اپنی صفات میں بھی تنہا ہے. اللہ اپنی ذات میں تنہا ہے، اللہ اپنی صفات میں تنہا ہے، اللہ اپنی ذات میں تنہا ہے، اللہ اپنی صفات میں تنہا ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی نہیں، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. جی ہاں، تنہا یقین کرو اللہ تبارک تعالیٰ کو، اس کی ذات میں بھی اور اس کی صفات میں بھی. اور میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کی صفات میں تنہا یقین کرنا، اللہ کو اس کی صفات میں تنہا یقین کرنا، یہ بات قبول نہیں ہے عند اللہ جب تک ظاہر کی نفی نہیں کریں گے. کیا نہیں؟ کس کی نفی بولو؟ ظاہر کی نفی، مشاہدات کی نفی، تجربات کی نفی، ظاہر کی نفی. کیونکہ میرے دوستو ظاہر پرستی ہی توحید کی ضد ہے. ظاہر پرستی توحید کی ضد ہے. ظاہر پر چلنے والے ہی توحید کا انکار کرنے والے. ہاں فلاں سبب سے ہوتا ہے، دکان سے ہوتا ہے، شکلوں سے ہوتا ہے، نقشوں سے ہوتا ہے، ان کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. ظاہر پر چلنے والے ہی توحید کا انکار کرنے والے. اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کی صفات میں تنہا یقین کرنا قبول ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ مشاہدات کی، اپنے دیکھنے کی نفی کرو، میرا دیکھا ہوا غلط ہے. اپنے تجربات کی نفی کرو، میرے تجربات غلط ہے. ظاہر کی نفی کرو، ظاہر میں جو دکھائی دے رہا وہ سب غلط ہے. کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہو رہے. حضرات صحابہ کی سنت ہے، حضرات صحابہ کی سنت ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول ہے مشاہدات کی نفی، اپنے آنکھوں سے دیکھے ہوئے کی نفی. ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، دہکتی ہوئی آنکھ ہے، جلا کے راکھ کر دے گی، مگر دل میں یقین ہے کہ آنکھ جلانے میں اللہ کی محتاج ہے. مشاہدات کی نفی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ہیں، ایک مشرک اور کافر ننگی تلوار لے کر اللہ کے نبی کے پاس کھڑا ہو گیا. اس نے یوں تلوار اٹھائی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک اور تلوار کے درمیان میں کوئی آڑ نہیں ہے. صحابہ اتنے دور ہے کہ آپ کی آواز پر پہنچ نہیں سکتے ہیں. اس نے پوچھا اخبرنی من یمنعک منی، تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی اطمینان سے جواب دیا اللہ بچائیں گے. کون بچائیں گے؟ مشاہدات کی نفی. ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ اصل نہیں ہے، اللہ کا حکم اصل ہے. تجربات کی نفی. اپنے تجربات سے کچھ نہیں ہوتا ہے. جو صحابی بار بار اپنے بھائی کو شہد پلا رہے ہیں اور شہد پینے والا بار بار شہد پی رہا ہے،
اور شہد کے پینے کی وجہ سے دست میں اضافہ ہو رہا ہے، بار بار تجربہ ہو رہا ہے کہ یہ دوا اس بیماری میں نافع نہیں ہے، یہ دوا اس بیماری کے اندر نفع بخش نہیں ہے، اس دوا کے ذریعے اس بیماری میں شفا نہیں ہو رہی ہے، اپنے تجربات کی نفی کر کے، اپنے تجربات کا انکار کر کے پلانے والا انتہائی اطمینان سے پلا رہا ہے اور پینے والا انتہائی مطمئن ہو کر پی رہا ہے کہ اللہ اس کے نبی کا حکم ہے۔ آج تو اللہ معاف فرمائے، ایسے غلام بنے ہوئے ہیں تجربات کے، ایسے غلام بنے ہوئے ہیں تجربات کے، تجربات کی بنیاد پر سنتوں کا انکار کرتے ہیں۔ کس کے بنیاد پر؟ تجربات کی، کہ ہاں میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے اس سنت پہ عمل کرنے میں بہت فائدہ ہے، اور بھائی میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے اس سنت پر اس زمانے میں عمل نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے تجربات والے ہی سنتوں کے دشمن ہیں۔ کون؟ اصحاب الرائے اعداء للسنن، تجربات والے ہی سنتوں کے دشمن ہیں، تجربات والے ہی سنتوں کے دشمن ہیں۔ اپنے مشاہدات کا انکار کرو، اپنے تجربات کا انکار کرو، ظاہر میں جو کچھ دکھائی دے رہا اس کا انکار کرو، اور ڈنکے کی چوٹ پر دعوت دو یہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرنے میں کسی کے شریک نہیں ہے، اللہ اپنے کرنے میں کسی کے شریک نہیں ہے۔ تین چیزوں کی نفی کرنا ضروری ہے۔ کتنی بولو؟ تین چیزوں کی نفی کرنا ضروری ہے۔ فاعلیت کی نفی کہ اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں ہے، مشیت کی نفی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی چاہت سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور صفات مخصوصہ کی نفی، مثال کے طور پر عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو علم غیب حاصل نہیں ہے۔ تین چیزوں کی نفی کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوگا۔ فاعلیت کی نفی کہ اللہ کے علاوہ کسی سے ہونے والا نہیں ہے، مشیت کی نفی کہ اللہ کی چاہت کے علاوہ کسی کی چاہت سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات مخصوصہ کی اللہ کے غیر سے نفی کرنا، مثال کے طور پر عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ جب علم دے تو اتنے دور کا علم دے دیں، یوسف علیہ السلام کا کرتا مصر سے چلائے۔ کہاں سے چلائے؟ مصر سے چلائے۔ یعقوب علیہ السلام کنعان میں ہیں، اتنا لمبا فاصلہ، اور کہہ رہے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب علم دے اتنے دور کا علم دے دے، اور جب علم نہ دے تو یعقوب علیہ السلام گھر میں ہیں، تھوڑے فاصلے پہ یوسف علیہ السلام جنگل میں کنویں میں ہیں، یعقوب علیہ السلام کو علم نہیں ہے کہ یوسف کا ہے۔ جب علم دے تو اتنے دور کا علم دے دے کہ مصر سے کرتا چلا، یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آتی، اور جب علم نہ دے تو اتنے قریب کا علم نہ دے، ہائے ہائے، جب انبیاء کو غیب کا علم نہیں ہے تو نجومی کو کیا غیب کا علم ہوگا؟ لوگ اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں، ذرا میرے ہاتھ کی لکیر دیکھو کیا لکھا ہے اس کے اندر، ارے اس سے پوچھو تیرے ہاتھ کی لکیر میں کیا لکھا ہے؟ اللہ اکبر، عجیب حیرت کی بات ہے۔ لوگ ڈاکٹروں کی تجویز پر موسم سے پہلے دوائیں خریدتے ہیں، ڈاکٹروں کی تجویز پر موسم سے پہلے دوائیں۔ ڈاکٹر صاحب بول رہے دیکھو ایسا موسم آنے والا ہے، ایسا موسم آنے والا ہے، ایسا وائرس چلنے والا ہے، لہذا یہ ساری دوائیں خرید لو، ایسا نہ ہو کہ اس بیماری کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اتنا متاثر ہے اس زمانے کا مسلمان اللہ کے غیر سے، ڈاکٹروں کی تجویز پر موسم سے پہلے دوائیں خرید لیتے ہیں، حالانکہ ہر دوا اپنے آنے میں اور اپنے منتقل ہونے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ کس کے محتاج ہے؟ دیکھو میرے ایک بات سننا، مشکل سے سمجھ میں آئے گی لیکن ہے یقینی بات ہے۔ بیماریوں کو لا علاج وہ سمجھتے ہیں جن کو اللہ کے شافی ہونے پر یقین نہیں ہوتا ہے۔ بیماریوں کو لا علاج وہ کہتے ہیں جن کو اللہ کے شافی ہونے پر کیا کہتے ہیں؟ یہ بیماری کیسی ہے؟ لا علاج بیماری ہے، اس کا علاج نہیں ہوتا۔ بیماریوں کو لا علاج وہ کہتے ہیں جن کو اللہ کے شافی ہونے پر یقین نہیں ہوتا ہے۔ جن کو اللہ کے شافی ہونے پر یقین ہوتا ہے وہ کسی بیماری کو لا علاج نہیں کہتے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اگر توحید کو بیان نہیں کرو گے، توحید کی دعوت نہیں دو گے، توحید کو بیان نہیں کرو گے، توحید کی دعوت نہیں دو گے، ایسے غیر محسوس طریقے سے دلوں میں کفر شرک داخل ہوگا جس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ دیکھو میری بات سنو، دو مخلوق ہے، ایک انسان جن کا کائنات کے نظام میں کوئی دخل نہیں، ایک فرشتے جو کائنات کے نظام پہ مامور ہے،
ہواؤں کے چلانے پر، دن رات کے لانے پر، سردی گرمی کے نظام کے بدلنے پر 2 قسم کے مخلوق ہے۔ ایک انسان جن کا کائنات کے نظام میں کوئی دخل نہیں ہے، ایک فرشتے جو کائنات کے نظام پہ مامور ہے۔ جو فرشتے کائنات کے نظام پر مامور ہیں، جو فرشتے کائنات کے نظام پر مامور ہیں، وہ اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں۔ جن انسانوں کا کائنات کے نظام میں کوئی دخل نہیں ہے، ان کو توحید بیان کرنا کتنا ضروری ہے؟ ارے کچھ تو ہاں تو کرو، کچھ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ جو فرشتے کائنات کے نظام پہ مامور ہے، ہواؤں کے چلانے پر، بادلوں کے چلانے پر، دن رات کے بدلنے پر، وہ فرشتے اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو فرشتے کائنات کے نظام چلانے پہ مامور ہیں، وہ اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں۔ جن انسانوں کا کائنات کے نظام میں کوئی دخل ہی نہیں ہے، ان کو توحید بیان کرنا کتنا ضروری ہے؟ میرے دوستوں بزرگوں، اگر توحید کی دعوت نہیں دو گے، توحید کے بیان کرنے کا اہتمام نہیں کرو گے، ایسے غیر محسوس طریقے سے دلوں میں کفر و شرک داخل ہوگا جس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ توحید کے بیان کرنے کا اہتمام نہیں کرو گے، دلوں سے اللہ کے غیر کا تاثر نہیں نکلے گا۔ توحید کے بیان کرنے کا اگر اہتمام نہیں کریں گے، توحید کی دعوت نہیں دیں گے، دلوں سے اللہ کے غیر کے ہونے کا تاثر نہیں نکلے گا۔ اور میری بات سننا، جب تک دلوں سے اللہ کے غیر کا تاثر نہیں نکلے گا، نعمتوں میں شرک سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ دیکھو سننا، مسلمان کی 2 قسمیں ہیں اللہ کی نعمتوں میں۔ مسلمانوں کی 2 قسمیں ہیں اللہ کی نعمتوں میں۔ اللہ کی نعمتوں میں شاکر ہیں، اللہ کی نعمتوں میں مشرک ہیں۔ 2 قسمیں ہیں مسلمانوں کی، ارے سنو تو صحیح، 2 قسمیں ہیں مسلمانوں کی اللہ کی نعمتوں میں۔ اللہ کی نعمتوں میں شاکر ہے، اللہ کی نعمتوں میں مشرک ہیں۔ مسلمان ہو کے مشرک ہیں، اگر اللہ کی نعمت میں اللہ کے غیر کو شریک کر رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمتوں میں مشرک ہے۔ اور اگر اللہ کی نعمت کو صرف اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے۔ مسلمانوں کی 2 قسمیں، اللہ کی نعمتوں میں مشرک ہے یا اللہ کی نعمتوں میں شاکر ہے۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو صرف اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، یہ شکر کرنے والے ہیں۔ اور اگر اللہ کی نعمتوں میں اللہ کے غیر کو داخل کر لیا، یہ اللہ کی نعمتوں میں شرک کرنے والے ہیں، مسلمانوں کے شرک کرنے والے۔ جب تک توحید کی دعوت نہیں دیں گے، اللہ کی وحدانیت بیان نہیں کریں گے، اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین دلوں سے نہیں نکلے گا۔ میرے دوستوں، میں آپ سے کیا عرض کروں، اسباب کی تو کیا حیثیت ہے، اسباب کی تو کیا حیثیت ہے۔ اللہ سے مدد لینے میں فرشتوں کا تصور کرنا بھی توحید کے خلاف ہے۔ اسباب کی تو کیا حیثیت ہے، اللہ سے مدد لینے میں فرشتوں کا تصور کرنا۔ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور ذہن میں کوئی تصور ہے، اے اللہ کسی فرشتے کے ذریعے میری مدد کرنا، مانگ رہے اللہ سے اور فرشتے کا تصور ذہن میں ہے۔ اللہ سے مدد لینے میں فرشتوں کا تصور بھی توحید کے خلاف ہے۔ اب تو کیا عرض کریں، اللہ سے مدد لیتے ہیں، ذہن میں سارا اسباب بھرا ہوا ہے، ساری دنیا بھری ہوئی ہے، ساری دنیا کی نقشیں اور شکلیں بھری ہوئی ہیں۔ بتاؤ ایسے لوگوں کی توحید اللہ کے یہاں کیسے قبول ہوگی؟ اللہ اکبر۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام انتہائی ناکارہ اسباب کے ہوتے ہوئے، انتہائی ناکارہ اسباب کے ہوتے ہوئے یہ دعا نہیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اسباب کو درست کر دے۔ سنو تو صحیح، میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام انتہائی ناکارہ اسباب کے ہوتے ہوئے یہ دعا نہیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اسباب درست کرتے، بلکہ یہ کہتے ہیں اللہ انہی ناکارہ اسباب میں ہمیں اپنی نعمت عطا فرما۔ زکریا علیہ السلام انتہائی بوڑھے، کہہ رہے واشتعل الراس شیبا، میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے، وہن العظم منی، ہڈیاں کھوکھلی ہو چکی ہے، وامراتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ یہ دعا نہیں کر رہے اللہ مجھے جوان کر دے، میری بیوی کو صحیح کر دے، میری ہڈیوں کو مضبوط کر دے، میرے بانوں کو کالا کر دے۔ ناکارہ اسباب کی صحت کی دعا نہیں کر رہے ہیں، ناکارہ اسباب میں کہہ رہے ہیں اللہ مجھے اسی کے ساتھ اولاد دے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ میری بیوی کو درست کر دے اور میرے بڑھاپے کو جوانی سے بدل دے اور میری ہڈیوں کا کھولا بن، یہ نہیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ اولاد دینے میں کسی کی جوانی کا محتاج ہے ہی نہیں۔ اللہ اولاد دینے میں کسی کی جوانی کا محتاج نہیں ہے، اللہ قدرت والے ہیں، بانجھ عورتوں کو اللہ اولاد دے دے۔
کس کو؟ بانجھ عورتوں کو اللہ تعالیٰ اولاد دے دے. جی ہاں، اللہ بڑی قدرت والے ہیں. اللہ بڑی قدرت والے ہیں. میاں بیوی تھے، اولاد کی کثرت سے کچھ الجھن ہو رہی تھی تو ڈاکٹر کے پاس پہنچے. ڈاکٹر صاحب کچھ کر دو. تو ڈاکٹر نے سلسلہ لگایا، علاج کیا، کاپرٹی لگا دی، بس خوش ہو گئے. اب اولاد کا سلسلہ موقوف ہو گیا. میاں بیوی خوش ہو گئے. مزے کی بات ہے. کچھ دنوں کے بعد بیوی کو محسوس ہوا کہ پیٹ میں کچھ ہے. جا کے چیک کرایا تو پیٹ میں بچہ موجود ہے. پریشان ہو گئے، یہ کیا بات ہے؟ ڈاکٹرنی سے جا کر کیا یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے کاپرٹی لگایا تھا، بچہ کیسے آ گیا؟ ڈاکٹر نے کہنے لگے ہم کچھ بھی کریں، کرنے والا تو اوپر والا ہے. ہم کچھ بھی کریں، کرنے والا تو اوپر والا ہے. عجیب بات، دیکھو عجیب بات ہے. سارا رکاوٹ کا انتظام کیا ہے اللہ نے، اپنے قدرت سے اولاد دی ہے. جب بچہ دنیا کے اندر آیا اس کی مٹھی بند تھی، اس کے ہاتھ کو کھولا گیا تو کاپرٹی اس کے ہاتھ میں تھا. مجھے روکنا چاہتے تھے، اللہ نے میرے پیدائش کا فیصلہ کیا ہے. تم کیا روکو گے؟ میں اپنی رکاوٹ اپنے ہاتھ میں لے کر آیا ہوں. اپنی رکاوٹ اپنے ہاتھ میں لے کر آیا ہوں. تم کیا روکو گے مجھے؟ توحید. میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، کہیں نہیں ملے گا انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں میں کہ اللہ کے انبیاء نے اپنی دعاؤں میں فرشتوں کو مانگا ہو. کس کو مانگا ہو؟ اے اللہ فرشتہ بھیج کے میری مدد کر دے. انبیاء کی دعاؤں میں فرشتوں کا انکار تو ملتا ہے، فرشتوں کی مدد نہیں ملتی ہے. اللہ فرشتوں کے ذریعے میری مدد کر دے. انبیاء کی دعاؤں میں فرشتوں کا انکار ملتا ہے، فرشتوں کا توسل نہیں ملتا ہے کہ فرشتوں کے واسطے سے اللہ کی مدد مانگی ہو. اللہ تبارک تعالیٰ کو مدد کرنے میں فرشتوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس زمانے کے مسلمان کہتے ہیں اللہ فلاں حاکم کے دل میں ڈال دے، وہ مسلمانوں کے حق میں اچھا معاملہ کرے. ہائے ہائے انا للہ. اللہ کو کرنے کے لیے اس حاکم کی کیا ضرورت ہے؟ اے اللہ فلاں صدا کے دل میں ڈال دے، وہ مسلمانوں کے حق میں خیر خواہی کا معاملہ کرے. اللہ اکبر. کتنا شرک ہے یہ، کتنا شرک ہے. اللہ کو کرنے میں اس حاکم کی کیا ضرورت ہے؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں فرشتوں کا انکار تو ملے گا، فرشتوں کا توسل نہیں ملے گا کہ اللہ فرشتوں کے واسطے سے ہماری مدد کر، یہ نہیں ملے گا. ارے میرے دوستوں، کہاں بھٹک رہے ہیں؟ ابھی تو میں کیا عرض کروں، ابھی تو توحید کی ہوا بھی نہیں لگی ہے. اللہ قادر مطلق ہے، قدرت مطلقہ کے مالک ہے. اپنے ارادے کے پورا کرنے میں، اپنے بندوں کی ضرورتوں کے پورا کرنے میں اللہ تبارک تعالیٰ ذرہ برابر کسی کے محتاج نہیں ہیں. اللہ کو ذرہ برابر کسی کی حاجت نہیں ہے، اس کا ارادہ کافی ہے. توحید کا بیان کرنا ضروری ہے. اگر توحید کی دعوت نہیں دیں گے دلوں سے کفر و شرک نہیں نکلے گا. توحید کی دعوت نہیں دیں گے اللہ کے غیر کا تاثر دلوں سے نہیں نکلے گا. اور اگر اللہ کے غیر کا تاثر دلوں سے نہیں نکلے گا اللہ کی نعمتوں میں شاکر نہیں بنیں گے. اور میری بات سننا، میری بات پہ غور کرنا، اگر اللہ کی نعمتوں میں شاکر نہیں بنیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اپنے آپ کو منتخب نہیں بنا سکتے. اللہ کے یہاں اپنے آپ کو منتخب نہیں بنا سکتے. اگر اللہ تبارک تعالیٰ کے اپنے آپ کو قبول کروانا ہے، اگر اپنے آپ کو اللہ کے قبول کروانا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے لے، اللہ تعالیٰ مجھے کام کے لیے منتخب فرما لے، تو اللہ کی نعمتوں میں شاکر بننا ضروری ہے. یعنی ہر نعمت براہ راست صرف اللہ کی طرف منسوب کرو. اور اللہ کی نعمتوں میں شاکر نہیں بن سکتے ہیں جب تک توحید کی دعوت نہیں دو گے. میرے دوستوں بزرگوں، دعوت کے بغیر ایمان میں کمال نہیں آئے گا. دعوت کے بغیر ایمان میں کمال نہیں آئے گا. گشتوں کے بغیر ایمان میں کمال نہیں آئے گا. ایمان کا کمال کسے کہتے ہیں؟ ایمان کا کمال کسے کہتے ہیں؟ عبادات کا اہتمام کرنا یہ کمال ایمان کی علامت نہیں ہے. عبادات کا اہتمام کرنا کمال ایمان کی علامت نہیں ہے. تہجد اور شب بیداری کا اہتمام کرنا کمال ایمان کی علامت نہیں ہے. کمال ایمان کی سب سے بڑی علامت اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کو ہوتا ہوا دیکھ کر جانی، مالی، بدنی، وقتی، دماغی ساری صلاحیت لگا کر اس نافرمانی کو ختم کرنے کی محنت کرنا، یہ کمال ایمان کی علامت ہے. اگر اللہ کی نافرمانی ہوتا ہوا دیکھ کر
اگر اللہ کی نافرمانی ہوتا ہوا دیکھ کر اللہ کی نافرمانی کو ختم کرنے کی محنت نہیں کر رہی ہیں، نہ دل سے، نہ زبان سے، نہ اپنے بدن کی اعضاء سے اللہ کے نافرمانی کو ختم کرنے کی محنت نہیں کر رہی ہیں، سمجھ لو ایمان ختم ہو چکا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صاحب ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر نافرمانی اور منکر کو ہوتا ہوا دیکھ کر دل میں درد غم بھی نہیں ہو رہا ہے، دل میں درد غم بھی نہیں ہو رہا ہے، رنج نہیں پیدا ہو رہا ہے، یہ کیفیت بھی نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کا صاف حدیث ہے، اللہ کے نبی کا فتویٰ ہے، اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، چاہے دن رات نمازوں میں لگا۔ عبادات کا اہتمام کرنا کمال ایمان کی علامت نہیں ہے۔ مولانا بدر عالم صاحب میوٹی نے صاف لکھا ہے، اتنے لمبے لمبے سجدے کیے جائیں، اتنی کثرت سے سجدے کیے جائیں کہ پیشانی کالی پڑ جاوے، اتنے لمبے لمبے سجدے کیے جائیں، اتنی کثرت سے سجدے کریں کہ پیشانی کالی پڑ جائیں، روزے کا ایسا اہتمام کیا جاوے کہ ہونٹوں پہ خشکی آ جاوے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا ایسا اہتمام کیا جائے، ایک سیکنڈ کی تاخیر نہ ہو، یہ کمال ایمان کی علامت نہیں ہے، کمال ایمان کی علامت نہیں۔ کمال ایمان کی کیا علامت ہے؟ سب سے کامل درجے کا ایمان کیا ہے؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی ہوتا ہوا دیکھ کر اپنی پوری قوت لگا کر اللہ کی نافرمانی کو ختم کرنے کی کوشش کرے، یہ کامل درجے کا ایمان ہے۔ اس لیے میرے ایک بات سننا، بہت عجیب بات ہے، علماء نے لکھا ہے جس مسلمان کو کسی نافرمانی اور گناہ ہوتا ہوا دیکھ کر دل میں رنج غم پیدا نہ ہو، سمجھ لو اس کے ایمان کا ذائقہ ختم ہو چکا ہے۔ اور پتہ نا ایک بیماری ہوتی ہے، چیزوں کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں ان کی زبان پہ کچھ بھی رکھو ان کو کوئی محسوس نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور سنو، کسی بھی چیز کا ذائقہ پہلے ختم ہوتا ہے، پھر بعد میں اصل چیز میں فساد آتا ہے۔ رات کا سالن صبح استعمال کیا، کیا کہتے ہیں بولو؟ ذائقہ بدل گیا، اب اصل میں فساد آنے والا ہے۔ توجہ سے بات سن لو پیارے بھائیوں، جس مسلمان کو منکر ہوتا ہوا دیکھ کر اگر اس کے دل میں ذرہ برابر رنج پیدا نہیں ہوا ہے، اس کا ایمان کا ذائقہ ختم ہو چکا ہے، اب وہ فکر کر لے، ورنہ اصل ایمان ختم ہونے والا ہے۔ کمال ایمان کی علامت عبادات کا اہتمام نہیں ہے، کمال ایمان کی علامت سجدوں کی کثرت نہیں ہے، کمال ایمان کی علامت شب بیداری نہیں ہے، کمال ایمان کی سب سے پہلی علامت ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی ہوتا ہوا دیکھ کر پوری جانی مانی قوت لگا کر اس نافرمانی کو ختم کرنے کی محنت اور کوشش کرے، یہ کمال درجے کا ایمان ہے۔ اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو فبلسانی، اب پیار محبت نرمی سے سمجھا کر گمراہی کے ماحول سے نکال کر مسجد کے ماحول میں لاؤ، یہ درمیانی درجے کا ایمان ہے۔ یہ بھی نہیں کر سکے تو آخر بات ہے فبلسانی فبقلبہ، دل میں رنج و غم رو رو کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ میں اس نافرمانی کو ختم نہیں کر سکا، آپ اپنے قدرت سے اس نافرمانی کو ختم کر دیں۔ اللہ کے نبی فرمانے وذالک اضعف الایمان، سب سے آخر درجے کا ایمان ہے، دل سے رنجیدہ ہونا سب سے آخر درجے کا ایمان ہے۔ تو کمان درجے کا ایمان کیا ہوا؟ اپنی جانی مالی ساری قوت لگا کر یہ اللہ کی نافرمانی کو ختم کرنے کی محنت کرنا، یہ کامل درجے کا ایمان ہے۔ دل سے رنجیدہ ہونا سب سے آخری درجے کا ایمان ہے۔ اور اگر یہ بات یہ پیدا نہیں ہوئی ہے، اب فتوی نبوی ہے کہ اب ایمان ذرے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر دل میں باقی نہیں ہے۔ تو آپ بتائیں کتنے منکرات ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، کتنی اللہ کی نافرمانی ہمارے سامنے ہو رہی ہے، کتنا فحش و منکر ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ اس نافرمانی کو ختم کرنے کی نہ کوئی محنت ہے، نہ کوئی کوشش ہے۔ ہم سب اپنا جائزہ لیں، معیار قائم کریں اپنے تعلق سے، ہم ایمان کے اعتبار سے کس درجے میں، ہم ایمان کے اعتبار سے کس درجے میں۔ میرے دوستوں بزرگوں، جو عظمت اور اہمیت، الفاظ پہ غور کرنا، جو عظمت اور اہمیت شریعت میں ایمان کی ہے، وہی عظمت اور اہمیت شریعت کے اندر گشت اور دعوت کی ہے۔ جو عظمت اور اہمیت ایمان کی ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی نجات نہیں پا سکتا ہے، وہی عظمت اور اہمیت گشت اور دعوت کی ہے کہ بغیر دعوت اور گشت کے ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ ایمان کا کمال عبادات کی کثرت سے نہیں ہوتا ہے،
ایمان کا کمال علمی کمالات سے نہیں ہوتا ہے، ایمان کا کمال عملی کمالات سے نہیں ہوتا ہے۔ امام مولانا بدر عالم صاحب میٹھی نے صاف لکھا ہے، سارے کمالات علمیہ اور سارے کمالات عملیہ جمع ہو جائیں، اگر اللہ کی نافرمانی ہوتا ہوا دیکھ کر اس منکر کو ختم کرنے کی محنت نہیں کر رہا ہے تو ایمان کامل نہیں ہے۔ علمی کمالات عملی کمالات جمع ہو جائیں، اگر دعوت نہیں دے رہے ہیں، گشتوں کی محنت نہیں کر رہی ہیں، مصنون طریقے پر ایک ایک مسلمان کو نافرمانی اور گناہوں سے ماحول سے نکال کر مسجدوں کے ماحول میں لانے کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، ایمان کامل نہیں ہے۔ اللہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم زادتهم ایمانا۔ اللہ صاف فرما رہے ہیں جب مسلمانوں کو جمع کر کے اذا ذکر اللہ، اللہ کی یاد دلائی جائے گی، لوگوں کو جمع کرو، غفلت اور گناہوں کے ماحول سے نکالو، اللہ کی یاد دلاؤ۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، قرآن شریف کی آیتیں پڑھ کے سناؤ، اللہ فرمائے زادتم ایمانا، اب ایمان بڑھے گا، اب ایمان بڑھے گا۔ اگر دوسروں کو اللہ کی یاد نہیں دلا رہی ہیں، دوسروں کو اللہ کی یاد نہیں دلا رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کی دعوت نہیں دے رہی ہیں، اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے نہیں روک رہے ہیں، تو قرآن صاف کہہ رہے انما، اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے، اس محنت کے بغیر ایمان کامل ہونے والا نہیں ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے کہ بغیر دعوت کے نہ دین کی حفاظت ہو سکتی ہے، نہ دین پر استقامت ہو سکتی ہے، نہ دین پر آنے والی رکاوٹوں کا مسلمان مقابلہ کرے گا۔ اگر مسلمان اپنے دین کا داعی نہیں ہے تو دین کی رکاوٹوں کی وجہ سے دین چھوڑ دے گا، رکاوٹوں کا مقابلہ نہیں کرے گا۔ مسلمان اگر اپنے دین کا داعی نہیں ہے تو دین پر آنے والی رکاوٹوں سے متاثر ہو کر دین تو چھوڑ دے گا، لیکن آنے والی رکاوٹوں کا مقابلہ نہیں کرے گا۔ دین کی حفاظت، دین پر استقامت، دین کی حفاظت، دین پر استقامت اور دین پر آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کی سب سے زیادہ دفاعی قوت جو مسلمان کو ملتی ہے وہ دعوت سے ملتی ہے۔ کس سے ملتی ہے بولو؟ دعوت سے ملتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھی 100% دین پر چلتے ہوئے بغیر دعوت کے نہیں چھوڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھی پورے دین پر چلتے ہوئے بغیر دعوت کے نہیں چھوڑا ہے۔ 100% امت دین پر تھی اور 100% امت دین کی محنت پر تھی۔ 100% امت دین پر تھی اور 100% دین کی محنت پر تھی۔ جان مان زندگی کا سب سے بڑا مصرف اللہ کا دین، جان مان زندگی کا سب سے بڑا مصرف اللہ تبارک تعالیٰ کا دین تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو اپنے دین کا داعی بنایا تھا۔ میرے دوستو بزرگوں، مسلمان کو اپنے اسلام کے ظاہر کرنے کی طاقت و قوت دعوت ہی کے ذریعے ملتی ہے۔ مسلمان کو اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کی طاقت و قوت دعوت کے ذریعے ہی ملتی ہے۔ اگر مسلمان اپنے دین کا داعی نہیں ہے تو حالات دیکھ کر دین بدلے گا، ماحول دیکھ کر دین بدلے گا، حالات دیکھ کر دین بدلے گا، ماحول دیکھ کر دین بدلے گا، تجربات اور عقل کے اعتبار سے دین پر چلے گا، لوگ اس کو عقل مندی کہیں گے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں یہی منافقین کرتے تھے، حالات کے اعتبار سے دین پر چلنا، ماحول کے اعتبار سے دین پر چلنا، عقل کے اعتبار سے دین پر چلنا، سمجھ کے اعتبار سے دین پر چلنا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں اس کو نفاق کہا جاتا تھا، ہم اس کو عقل مندی سمجھتے ہیں۔ 100% دین پر چلنے کی استعداد اور ہر حال میں، ہر ماحول میں، ہر علاقے میں اپنے آپ کو کامل طور پر دیندار ظاہر کرنے کی استعداد صرف دعوت سے ہوتی ہے۔ اللہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ مسلمان کو اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کی طاقت و قوت اسی وقت آتی ہے جب مسلمان دعوت اور عبادت کو جمع کر لے۔ جو دعوت چھوڑ دے گا وہ تو حالات اور ماحول کی وجہ سے دین بدل دے گا، جو دعوت چھوڑ دے گا وہ حالات اور ماحول کی وجہ سے دین بدل دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے فضائل سمجھائے تھے دعوت کے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے اتنے فضائل سمجھائے تھے، صحابہ بے چین رہتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے لیے۔ میرے دوستو بزرگوں، توجہ سے بات سننا، دعوت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے خروج کے بغیر، دعوت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے خروج کے بغیر۔ مقامی سارے اعمال کا اہتمام کرتے ہوئے
مشورے اور شبگزاری کا اہتمام کرتے ہوئے، ماہانہ جوڑ ہفتہ واری مشورے کا اہتمام کرتے ہوئے، مسجد کو آبادی کو وقت دیتے ہوئے اگر سالانہ ماہانہ خروج کا اہتمام نہیں ہے تو وہ حقیقت میں داعی ہے ہی نہیں۔ دھوکہ لگا ہے لوگوں کو۔ خروج کے بغیر دعوت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کیا عرض کروں پیارے بھائیوں، دعوت کے بغیر، خروج کے بغیر نہ توبہ کا تقاضا ہوتا ہے نہ توبہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلے بغیر مسلمان کو توبہ کا تقاضا بھی نہیں ہوتا۔ میں آپ سے کیا عرض کروں، توبہ جو ہے گناہوں کی کرواہٹ کا تقاضا کرتی ہے۔ توبہ کس کا تقاضا کرے گی بولو؟ گناہوں کی کرواہٹ کا تقاضا کرتی ہے۔ علاج کس کا تقاضا کرتے ہیں بولو؟ بیماری کی شدت کا۔ جو بیماری کی شدت محسوس کرے گا وہ علاج کی طرف متوجہ ہوگا، جو گناہوں کی کرواہٹ محسوس کرے گا وہ توبہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ اپنے ماحول میں رہتے ہوئے گناہوں کی کرواہٹ نہیں ہوتی ہے، گناہوں کی لذت ہوتی ہے۔ بولو بھائی، اپنے ماحول میں، اپنے وطن میں، اپنے علاقے میں، اپنے ماحول میں رہتے ہوئے گناہوں کی لذت ہوتی ہے، گناہوں کی کرواہٹ نہیں ہوتی ہے۔ جب تک گناہوں کی کرواہٹ محسوس نہیں ہوگی توبہ کا تقاضا بھی نہیں ہوگا۔ جب تک اپنے ماحول کو چھوڑیں گے نہیں توبہ کی تکمیل بھی نہیں ہوگی۔ دیکھو لوگ ایک شکایت کرتے ہیں، عام طور پر لوگ ایک شکایت کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے، توبہ کرتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے، توبہ میں استحکام نہیں ہے، توبہ پر استقامت نہیں ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، توبہ انہی لوگوں کی ٹوٹتی ہے جو توبہ گناہوں کے ماحول میں کرتے ہیں۔ توبہ انہی لوگوں کی ٹوٹتی ہے جو توبہ کہاں کرتے ہیں؟ گناہوں کے ماحول میں کرتے ہیں۔ جو گناہوں کے ماحول میں توبہ کرتے ہیں ان کی توبہ میں مضبوطی نہیں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کرنے کے لیے گناہوں کے ماحول سے الگ نکالا ہے۔ آپ علیہ السلام سفر میں، رات کا وقت ہے، آرام کا تقاضا ہے۔ آپ نے صحابہ میں کہا کہ رات کی چوکیداری کون کرے گا؟ ہمیں نماز کے لیے کون بیدار کرے گا؟ حضرت بلال نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کو بیدار کروں گا نماز کے لیے۔ آپ علیہ السلام آرام فرمانے، سارے صحابہ سو گئے، حضرت بلال بالکل اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، صبح صادق آپ کے سامنے نکلنے والی ہے، چوکنا ہو کر آنکھیں بالکل کھلی رکھ کے دیکھ رہے ہیں، ابھی صبح صادق ہوگی، مجھے اللہ کے نبی کو اٹھانا ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی، حضرت بلال کو آنکھ لگ گئی، نیند لگ گئی، اور سب سے پہلے اللہ کے نبی بیدار ہوئے ہیں سورج کی تپش میں، اور سورج کی گرمی کی وجہ سے آپ کی آنکھ کھلی ہے۔ آپ نے دیکھا سورج اوپر چڑھ چکا تھا، نماز قضا ہو گئی تھی۔ آپ نے سب کو اٹھایا کہ چلو جلدی یہاں سے، یہاں شیطان کا اثر ہے، چلو جلدی یہاں سے، یہاں شیطان کا اثر ہے۔ اللہ کے نبی سید الانبیاء ہوتے ہوئے آپ نے اس جگہ نماز قضا نہیں کی جہاں نماز قضا ہوئی ہے، یہاں شیطان کا اثر ہے۔ آپ نے اس ماحول کو بدلا، دوسری جگہ تشریف لے گئے، دوسری جگہ جا کر آپ نے نماز قضا فرمائی ہے۔ علماء نے لکھا ہے جو توبہ کرنے کے لیے گناہوں کا ماحول نہیں چھوڑتے ہیں ان کی توبہ میں پختگی نہیں آتی۔ توبہ کرنے کے بعد توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ توبہ کہاں کر رہے ہیں؟ گناہوں کے ماحول میں کرتے ہیں۔ گناہ کے ماحول کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل کے توبہ کریں۔ اب دیکھو توبہ میں کیسے پختگی آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات سمجھائی تھی، اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل سمجھائے تھے، اور ایسی ذمہ داری کا احساس دلایا تھا۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے بات سمجھائی تھی، جب تک اللہ کے دین کو لے کر اللہ کے راستے میں پھرتے رہو گے، جب تک اللہ کے دین کو لے کر اللہ کے راستے میں پھرتے رہو گے، خود بھی ہدایت پر باقی رہو گے، دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنو گے۔ خود بھی ہدایت پر باقی رہو گے، دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی زندگی 10 سال کی ہے۔ کتنی زندگی بولو؟ 10 سال کی۔ مدنی زندگی 10 سال کی ہے۔ 10 سال کی مدینہ کی زندگی میں 5 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے۔ کتنے لوگ؟ 5 لاکھ۔ سالانہ کیا اوسط بنے گا بولو؟ 50,000۔ 10 سال میں 5 لاکھ تو سالانہ اوسط کیا بنے گا؟ 50,000۔ سالانہ 50,000 مشرک اور کافر مسلمان ہو رہے تھے۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سالانہ 15 مرتبہ اللہ کے راستے میں نکالا۔ سالانہ خروج جو صحابہ کا ہوتا تھا کتنی مرتبہ؟
15 मरतबा होता था। साहबा साल में 15 मरतबा अल्लाह के रास्ते में निकलते थे। औसत ये बना था सालाना 50,000 मुसलमान, 50,000 मुशरिक और काफिर मुसलमान होते थे। जब से अल्लाह के रास्ते में फिरना छूट गया, जब से अल्लाह के रास्ते में फिरना छूट गया, सालाना 5 लाख से ज्यादा मुसलमान मुर्तद हो रहे हैं। अल्लाह के नबी के जमाने में साल में 15 मरतबा खरूज होता था, सालाना 50,000 लोग मुसलमान होते थे। जब से अल्लाह के रास्ते में फिरना छूट गया, मुहतरम दोस्तों बुजुर्गों, सालाना 5 लाख से ज्यादा लोग मुर्तद हो रहे हैं। इर्तिदाद को दूर करने का, मुसलमानों को इस्लाम पर बाकी रखने का कोई हल ही नहीं है सिवाय नफल और खुरूज। इर्तिदाद को दूर करने का, बेदीनी को दूर करने का कोई हल ही नहीं है सिवाय नफर और खुरूज के। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तवज्जो से बात सुनना। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अगर अपनी बस्तियों में मदीना वाली बरकत नाजिल करना चाहते हो, अगर अपनी बस्तियों में मदीना वाली बरकत नाजिल करना चाहते हो, साहबा के जमाने के मदद और नुसरतें अपनी आंखों से देखना चाहते हो, तो अपने शहरों को मदीना की तरह खाली करो, अपने शहरों को मदीना की तरह खाली करो। अगर मदीना वाली बरकत अपने इलाकों में देखना चाहते हो और साहबा वाली नुसरतों का अपनी आंखों से मुशाहिदा करना चाहते हो, तो अपनी बस्तियों को मदीना मुनव्वरा की तरह खाली करो। ऐसा हाल, ऐसी इर्तिदाद, ऐसी गुमराही के अंदर उम्मत मुब्तला है। हमारे तीसरे साल की जमात ब्राजील से काम करके लौटी, तीसरे साल की जमात, उलमा की तीसरे साल की जमात है, ब्राजील से काम करके लौटी है। अल्लाह अकबर। वापस आके कारगुजारी सुने, कहने लगे अरबों की औलाद, बेहतरीन अरबी बोलने वाले, फसी और बलीग अरबी बोलने वाले, उनकी सारी जिंदगी खिंजीर खाने पर और खिंजीर बेचने पे गुजरती है। अरबों की औलाद, बेहतरीन अरबी बोलने वाले, उनकी सारी जिंदगी खिंजीर के खाने पर और खिंजीर के बेचने पर गुजर रही है। सारा इर्तिदाद और सारी जहलत और सारी गुमराही इसीलिए आई है कि उम्मत ने फिरना छोड़ दिया, उम्मत ने फिरना छोड़ दिया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह अकबर। अल्लाह के रास्ते में ना निकलना ये कहकर कि खैर के तो और भी काम है, यही एक काम नहीं है। अल्लाह के रास्ते में ना निकलना ये कहकर कि खैर के और भी काम है, यही एक काम नहीं है। बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई आदमी नमाज छोड़ दे ये कहकर कि खैर के काम तो और भी है, सिर्फ नमाज खैर का काम नहीं है। बोलो भाई, खैर के बहुत सारे काम के होते हुए किसी मुसलमान को नमाज छोड़ने की इजाजत है? खैर के बहुत सारे काम के होते हुए किसी मुसलमान को नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं है। खैर के बहुत सारे काम के होते हुए किसी मुसलमान को खुरूज छोड़ने की इजाजत नहीं है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह तो अजीब बात इरशाद फरमाते थे, अल्लाह ताला हम सब के हिफाजत फरमाए। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जिस मुसलमान के दिल में दीन के मिटने का गम नहीं है, जिस मुसलमान के दिल में दीन के मिटने का गम नहीं है, वो मरेगा तो निफाक वाली मौत मरेगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। जिस मुसलमान के दिल में दीन के मिटने का गम नहीं है, वो मरेगा तो निफाक वाली मौत मरेगा। जी हाँ, उठेगा तो काला चेहरा वाला होकर उठेगा, रूसिया होकर और हशर के मैदान में उठेगा। और जब हशर के मैदान में उठेगा तो अल्लाह के नबी की जियारत से भी महरूम हो जाएगा। जिस मुसलमान के दिल में दीन के मिटने का गम नहीं है, निफाक वाली मौत मरेगा, बदतरीन चेहरे वाला होकर उठेगा और हशर के मैदान में अल्लाह के नबी की जियारत से महरूम हो जाएगा। क्यों? इसके दिल में दीन के मिटने का गम नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जान और मान जिंदगी अल्लाह के दीन की अमानत है। किसकी अमानत है? बोलो, अल्लाह के दीन की अमानत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने फदाइल समझाए अल्लाह के रास्ते में निकलने के, ना निकलने पर ऐसी तंबीह की है, ऐसी तंबीह की है, किसी बड़े से बड़े गुनाह पर, चोरी पर, जिना पर, बदकारी पर, कत्ल पर, किसी बड़े से बड़े गुनाह पर अल्लाह के नबी ने ऐसी तंबीह नहीं फरमाई है जैसी तंबीह एक मर्तबा अल्लाह के रास्ते में ना निकलने पर थी। किसी बड़े से बड़े गुनाह पर ऐसी तंबीह नहीं फरमाई है
جیسے تنبیہ ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں نہ نکلنے پر کی ہے، 3 صحابہ ہر مرتبہ نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں، بار بار نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں، ایک مرتبہ نکلنا رہ گیا، 50 دن کا بائیکاٹ ہو گیا، کوئی سلام کرنے والا نہیں، کوئی سلام کا جواب دینے والا نہیں، کوئی سلام کرنے والا نہیں ہے، کوئی سلام کا جواب دینے والا نہیں ہے، پورے مدینہ منورہ کے اندر کوئی بچہ ان کے سلام کا جواب دینے والا نہیں ہے، عورتوں کو الگ کر دیا گیا، کوئی میل جول کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی تعلقات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا بات ہے؟ ہمیشہ نکلنے والوں کو ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں نکلنے پر یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، ہمیشہ نکلنے والوں کو ایک مرتبہ نہ نکلنے پر یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، جو ہمیشہ نہیں نکلتے ہیں ان کے ساتھ کیسے تنبیہ ہونی چاہیے۔ ہمیشہ نکلنے والوں کو ایک مرتبہ نہ نکلنے پر ایسے تنبیہ ہو رہی ہے، جو کبھی نکلتے ہی نہیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے میں، ان پہ اللہ کتنے ناراض ہیں اور ان سے اللہ کے نبی کتنے ناراض ہوں گے جو کبھی اللہ کے راستے میں نکلتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے دوستو بزرگ ایک بات یاد رکھنا، توجہ سے بات سننا، دعوت کے چھوڑ دینے پر اللہ کے راستے کے خروج کے چھوڑ دینے پر اللہ کے راستے کے خروج کے چھوڑ دینے پر سب سے جلدی عذاب آئے گا اور سب سے بڑا عذاب آئے گا۔ کسی بڑے سے بڑے کبیرہ پر اتنی جلدی عذاب نہیں آتا ہے، کسی بڑے سے بڑے کبیرہ پر اتنا بڑا عذاب نہیں آتا ہے جتنا جلدی عذاب اور جتنا بڑا عذاب دعوت کے چھوڑ دینے پر آتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، سارا مجمع دل سے اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کو حاضر ناظر یقین کر کے ساری دنیا کے اندر جتنی بے دینی بے حیائی پھیل رہی ہے، اپنے آپ کو اس کو ذمہ دار سمجھ کر اس بات کو دل کی گہرائی سے کہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب قصوروار ہے، اللہ اکبر۔ انبیاء کرام علیہم السلام ساری زندگی محنت کر کے، ارے سنو تو صحیح، انبیاء کرام علیہم السلام ساری زندگی محنت کر کے ایک حکم کے چھوٹ جانے پر، کتنے حکم کے چھوٹ جانے پر؟ ایک حکم کے چھوٹ جانے پر، ساری زندگی محنت کر کے ایک حکم کے چھوٹ جانے پر یونس علیہ السلام اپنے آپ کو ظالم کہہ رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ساری زندگی محنت کر کے ایک حکم سے وہ چھوڑ گیا، عذاب آنا یقینی ہو گیا، اللہ نے عذاب کے آنے کی خبر دے دی، صرف اتنی بات ہے کہ اللہ کی جانب سے بھی نکلنے کا حکم نہیں ہوا تھا، بستی چھوڑنے کا حکم نہیں ہوا تھا، اس حکم سے پہلے نکل گئے بستی سے، اللہ نے تنبیہ کی تو فرما رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ساری زندگی محنت کر کے صرف بستی سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اس اجازت سے پہلے نکل گئے، اپنے آپ کو ظالم کر رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اس زمانے کے مسلمان ساری زندگی محنت نہ کر کے اپنے آپ کو